نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے نور سے منزل کا پتہ ملتا ہے علم کے نور سے منزل کا پتہ ملتا ہے وسعت فکر و نظر ذہن رسا ملتا ہے علم و عرفان سے ہی انسان حقیقت پائی خود شناسی کے حوالہ سے خدا ملتا ہے لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے میں زیادہ بات حمد و صلاۃ کے بعد زیب مسند صدارت عکس جمال حضور ضیاء الامت مرشدنا الکریم حضور قبلہ علامہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ میزبان محفل عزیز مکرم حضرت مولانا فخر نوید صدیقی صاحب اور جملہ حضرات مشائخ اعظام علماء کرام برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب سعید ایک علمی ادارہ کے افتتاح کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ برادران اسلام، اسلام میں علم کی اہمیت اور تعلیم اور تعلم یعنی پڑھنے پڑھانے کی اہمیت اس سے واضح ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کو مسجود ملائک بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، لیکن وجہ صفت اور سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ فرشتوں کے ذہن میں گھمنڈ تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تحلیل بیان کرتے ہیں، صبح شام ذکر کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ایک ایسے انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو دنیا میں جا کر بگاڑ اور فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا استحقاق خلافت ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، علمی سوال کیا۔ فرشتے عرض کرنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمارا تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو
علم اسماء الاشیاء اور حقائق الاشیاء علم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا انبئہم باسمائہم، میرے آدم ان کے سامنے بیان کرو۔ تو فرشتے جس بات پر لاجواب ہو گئے جب اسے حضرت آدم علیہ السلام آپ کے اور میرے جد اعلیٰ نے تفصیل سے بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پر فرمایا اے ملائکہ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے میں نے آدم کو تم پر ترجیح عطا فرمائی۔ گویا پہلے دن انسان آدم اور اولاد آدم کے لیے وجہ عزت، وجہ شرف، وجہ امتیاز اور وجہ افتخار صفت علم ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، صفت علم ہمارے رب کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں 125 مرتبہ اپنی ذات کی طرف علم کی نسبت فرمائی ہے۔ یہ وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے اپنی مخلوق کو دی، لہذا پہلے دن انسان کو بتا دیا اے انسان تیرے لیے وجہ عزت، تیرے لیے وجہ افتخار اور وجہ امتیاز صفت علم ہے۔ اور پھر اللہ نے جس کو جتنا زیادہ علم عطا فرمایا اتنا زیادہ مرتبہ، عزت اور مقام عطا فرمایا، کیونکہ ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام میں ہمارے آقا سب سے اعلیٰ ہیں کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے اللہ کریم نے ہمارے آقا کو علم بھی وہ دیا کہ جس طرح میرے آقا کا ہر کمال بے مثال ہے، حضور کا علم بھی بے مثال ہے۔ فرمایا اے میرے حبیب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب مکرم، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم آپ کو اتنا علم دیا گیا۔ ترمذی ابواب التفسیر میں یہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں آج میں نے اپنے رب کو حسین انداز میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے میری پشت پر ہاتھ رکھ پہلے پوچھا اے یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، اے میرے پیارے محبوب عالم بالا والے کس بات میں ڈسکس کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ عرض کیا اللہ تعالی عالم، یا اللہ تم ہی بہتر جانتے ہو۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم نے فوضع یدہ بین کتفی، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک تجلی سے مجھے کائنات کا سارا علم عطا فرما دیا، زمین و آسمان کا علم دیا گیا۔ آج بعض لوگ حضور کے علم کو نپنا چاہتے ہیں، لیکن آپ توجہ فرمائیں جہاں ایک لمحے کی علم کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ زمین و آسمان کے علم میرے آقا کے دل میں رب نے ڈال دیے، وہاں 23 سالہ نبوت کی زندگی کے علم کا عالم خود سوچیں۔ اسی لیے حضرت امام بوصیری کا یہ مشہور شعر یا رسول اللہ وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ۔ آقا یہ ساری کائنات تو آپ کی سخاوت ہے، آپ کے صدقے اللہ جہانوں کو پال رہا ہے، اور آپ کا علم یہ ہے کہ لوح و قلم کا علم آپ کی علم کا ایک جز ہے۔ چونکہ علماء تشریف فرمائے طلباء ہیں، یہاں من تبعیضیہ ہے کہ اے میرے حبیب، گویا حضرت بوصیری نے کہا یا رسول اللہ لوح و قلم کا علم آپ کی علم کا جز ہے۔ اور حنفی محدث حضرت ملا علی قاری اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، جسے میرے سیدی الکریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر کیا کہ حضرت ملا علی قاری نے اس دوسرے مصرے کی تفسیر میں لکھا
ان علم اللوح والقلم سطر من سطور علم المصطفیٰ، یا رسول اللہ لوح و قلم کا سارا علم آپ کے علم کے سطور میں سے ایک سطر ہے۔ یہ علم ہمارے آقا کو اللہ کریم نے عطا کیا، اسی لیے آپ کا مقام ساری کائنات میں بلند ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، خود اللہ کریم نے سرکار کریم کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھلائی، فرمایا اے میرے محبوب وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب مجھ سے مزید مانگے، یا اللہ مجھے علم میں اور زیادہ کر دے، یا اللہ اور میرا علم بڑھا دے۔ آپ ذرا سوچیں، جہاں پہلے ہی علم کی وسعت کا یہ عالم ہو کہ کائنات کی پہنائیاں رسول اللہ کے علم کے سامنے ایک قطرہ ثابت ہوں، ان کو کہا جا رہا ہے میرے حبیب اور علم مانگے۔ کیوں؟ مفسرین نے بالاتفاق یہاں لکھا کہ اتنے وسیع علم کے باوجود سرکار کو علم مانگنے کا اس لیے حکم دیا جا رہا ہے، دعا سکھائی جا رہی ہے تاکہ امت کو علم کی اہمیت کا پتہ چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو علم کی اہمیت پتہ چلے۔ برادران اسلام، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو امت پیغمبر علم کی امت ہے اور جسے آخری امت بنایا گیا، اور اس امت کو علم سے پیار کرنا چاہیے تھا، اس کا سواد اعظم اتنا ہی علم کی اہمیت سے بے خبر ہے۔ آج ہم جبوں، کبوں، دستاروں، لمبے چوڑے القابات اور ذکر اذکار کی تجلیوں میں سنی مست ہو کر رہ گئے، ہم نے علم کی قدر نہیں کی۔ اللہ کی قسم یاد رکھیں مسلمان، جب تک علم کے قدردان رہے دنیا کے امام رہے، دنیا کے امام رہے۔ ہم نے 800 سال اسپین میں حکومت کی، اندلس میں حکومت کی ہمارے بزرگوں نے، اور اندلس کے اندر 800 سالہ حکومت میں مسلمانوں نے مغرب کو، یورپ کو، آج یورپ کہتا ہے ہم دنیا کو تہذیب دے رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اپنا آئینہ دیکھو، اپنا ماضی دیکھو، تم تو غاروں میں رہتے تھے، تم جاہل تھے، قرطبہ کی یونیورسٹی نے تمہیں علم سے مالا مال کر دیا۔ ہمارے مسلمانوں نے اسپین میں علم کی اتنے بڑے مراکز قائم کیے کہ یورپ جہالت سے نکلا۔ دوستو، جب تک مسلمان علم کے قدردان رہے، خدا کی قسم دنیا کے امام رہے۔ صحابہ نے 1 صدی کے اندر اللہ کی آدھی دنیا پر دین کیوں پھیلایا؟ علم کی قوت تھی صحابہ کے پاس، صحابہ علم کی قدر کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں مالدار کی قدر ہے، ایک اچھا گلا رکھنے والے مقرر کی قدر ہے، ایک نعت خوان کی قدر ہے، سنی کے نزدیک عالم کی کوئی قدر نہیں۔ لیکن ایک جنازہ ہو رہا تھا، جنازہ حضرت زید بن ثابت صحابی رسول نے پڑھایا کہ صلی اللہ، یہ حضور کے عالم صحابی ہیں زید بن ثابت، یہی وہ خوشبخت انسان ہے آج دنیا میں قرآن جو کتابی شکل میں امت کے ہاتھوں میں ہے جمع کرنے والا یہ انسان زید بن ثابت۔ حضرت صدیق اکبر نے حکم دیا قرآن جمع کرو، آپ نے قرآن جمع، اب بہت بڑے عالم تھے، اب جب جنازہ پڑھا چکے فارغ ہوئے تو لوگ ملنے لگے، صحابی رسول ہیں، لوگ صحابہ کی عزت کرتے تھے۔ آج کی طرح صحابہ کے مقام کو گرایا نہیں جا رہا تھا، بڑھایا جا رہا تھا۔ آپ جب اپنے خچر کے پاس آئے سوار ہونے کے لیے، آپ حیران رہ گئے، آپ نے دیکھا آپ کی سواری کا رکاب عبداللہ بن عباس نے تھاما۔ پوچھیں علماء سے عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے، اور خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کا لقب ہے حبر الامہ۔ حبر بہت بڑے ماہر عالم کو کہا جاتا ہے، صحابہ میں یہ لقب پانے والا حبر الامہ رسول اللہ کا حقیقی چچا زاد بھائی، ایک عالم صحابی کی سواری کا رکاب تھامے کھڑا، رکاب ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں تعال یا زید، زید آئیے،
میں آپ کو سوار کرواؤں، آپ میرے ہاتھوں پر قدم رکھیں اور اپنی سواری پر سوار ہو جائیں۔ مہمان آئیں گے لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑی سی توجہ ادھر رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس زید ابن ثابت کی سواری کا رکاب تھامے کھڑے، جناب میرے ہاتھ پر قدم رکھیں اور سوار ہو جائیں۔ حضرت صحابہ کرام تھے، ادب کے پیکر تھے، دیکھا سرکار کے خاندان کا انسان، مفسر قرآن حبر الامہ عبداللہ بن عباس میری سواری کا رکاب تھامے، فرمایا ما ھذا یا عبداللہ، عبداللہ یہ کیا ہے؟ میری سواری کا رکاب تو تھامے ہوئے، تو رسول اللہ کا چچا زاد بھائی ہے، خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا اجلالا لأہل العلم ہاکذا امرنا باجلال اہل العلم، زید یہ تیری عزت نہیں، یہ تیری علم کی عزت ہے جس کا ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا۔ آج پاکستان میں وہ محفلیں بھی ہوتی ہیں، علماء سٹیج پر بیٹھے رہتے ہیں، ساری رات محفل نعت جاری رہتی ہے، بیچارے عالم کو تقریر نہیں کرنے دیتے۔ خوش گلو لوگوں کے لیے ٹائم ہے، ایکٹر ٹائپ لوگوں کے لیے ٹائم ہے، نعت خوانی کو موسیقی کا رنگ دینے والوں کے لیے سنی کے پاس ٹائم ہے، عالم کے لیے قدر نہیں۔ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی نے کہا زید یہ تیری عزت نہیں، یہ تیرے سینے میں علم کی عزت ہے، اور میں کیوں کر رہا ہوں؟ ہاکذا امرنا، ہمیں بارگاہ رسالت سے یہی حکم ہے کہ ہم علم والوں کی قدر کریں۔ خاندان بنو ہاشم کا انسان عالم کی رسپیکٹ کر رہا ہے، جہان دیکھ رہا ہے، لیکن صحابہ تھے۔ حضرت زید آگے بڑھے، زور سے حضرت عبداللہ کے ہاتھ سے رکاب چھڑایا اور پختہ پکڑ کر وجعل یلسم علی یدیہ، عبداللہ ابن عباس کے ہاتھوں کو چومنا زید نے شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا زید تم عمر میں بڑے، خدمات دینیہ میں بڑے، تم میرے آقا کے اولین صحابہ میں شامل، علماء صحابہ میں شامل، میں تو تیرے علم کی قدر کر رہا ہوں، تم میرے ہاتھ چوم رہا ہے۔ فرمایا ہاکذا امرنا باجلال آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں حکم ہے کہ علم کی قدر کرو، ہمیں حکم ہے رسول اللہ کے خاندان کی عزت۔ جب یہ بیلنس تھا، جب آل رسول اہل علم کی عزت کرتے تھے اور پہلے کرتے تھے، اور اہل علم آل رسول کی عزت کرتے تھے، امت کا اقبال تھا، کمال تھا، امت دنیا کی امام تھی۔ آج ہم بٹ گئے، فکر بٹ گئی، علم کی قدر سنی کے پاس نہیں۔ یہی ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے میرے سیدی الکریم حضور ضیاء الامت پر۔ آپ نے خانقاہی نظام کو روایتی تصوف سے نکال کر حقیقی تصوف کا روپ دیا اور بتایا جب تک تیری آنکھ قرآن و سنت کے علم کے نور سے منور نہیں ہوگی، ولایت ایک ٹھگ بازی ہوگی، ایک دھوکہ بازی ہوگی۔ جب تیرا سینہ علم نبوت سے معمور ہوگا، جب تیرا ظاہر رسول اللہ کے احترام سے مالا مال ہوگا، تیرا بیڑا پار ہوگا۔ میرے آقا نے علم کو اہمیت دی۔ اگر کسی جنگ میں شہداء زیادہ ہو گئے، قبریں کم پڑ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر میں کئی لوگ دفن کرنے کا حکم دیا، لیکن فرمایا سب سے پہلے قبلہ کی جانب اسے لٹاؤ جس کے سینے میں قرآن کا علم زیادہ ہے، قرآن کا علم زیادہ ہے۔ آج مال والوں کو سلام، آج دنیا داروں کو سلام، آج سنی کے کروڑوں روپے محض محافل کی نظر ہو رہے ہیں۔ خدا را ہوش کرے، اللہ نے ہمیں علم نبوت کا وارث بنایا ہے۔ آؤ حضور ضیاء الامت کی فکر کو لے کر آگے بڑھے اور بتائیں کہ سنی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو علم کا پرچم ہاتھ میں لے کر نکلیں، علم کی قدر کریں۔ مولا علی شیر خدا کو کون نہیں جانتا؟ اولیاء اللہ کی سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نمایاں مقام ہے مولا علی کا، لیکن
آپ کی ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزری. کسی نے کہا حضرت یہ فقر و فاقہ کی ساری زندگی گزر گئی، لوگ تو بڑے مالدار ہیں. فرمایا ہم اللہ کے فیصلے پر راضی. کیوں؟ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. دنیا ولایت کے تاجدار مولا علی فرماتے ہیں لوگوں ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. اللہ نے جاہلوں کو مال دیا جو قارون اور فرعون کا ورثہ ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا جو نبیوں کا ورثہ. اللہ کی قسم، ایک عالم دین غریب ہو، 2 ٹائم کی روٹی میسر نہ آتی ہو، وہ فقر و فاقہ کا مارا عالم اگر سینے میں علم نبوت رکھتا ہے تو کائنات کے بڑے بڑے امیر اس کی قدم کی خاک کو نہیں پہنچتے. کیوں؟ میرے آقا کریم کی یہ حدیث پاک سے حیثیتہ میں ہے، کاش ہم سنی علم دوست بنتے، کاش ہم احادیث نبوت کا مطالعہ کرتے. آج ہم چھوٹے چھوٹے حلقہ بات لے کر اپنے مقام جتا رہے ہیں. میں اتنا بڑا، آئیے رسول اللہ سے پوچھئے. آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم او کما قال علیہ السلام. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میری امت کا عبادت گزار، شب زندہ دار، نیکوکار، اللہ کی بندگی کرنے والے ایک مسلمان عبادت گزار پر میری امت کے عالم کا مقام اتنا بلند ہے کہ فضلی علی ادناکم، جس طرح تم میں سے ادنا انسان پر میرا محمد مصطفیٰ کا مقام بلند صلی اللہ علیہ وسلم. جنہیں حضور نے یہ خطاب فرمایا وہ صحابہ تھے. اور صحابی کون ہے؟ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا ومات علیہ. ایک لمحہ ایمان کے ساتھ رسول اللہ پر نظر ڈالی، سارے کائنات کے ولی، غوث، قطب، ابدال، کلندر نیچے رہ گئے. ایک نظر دیکھ کر مصطفیٰ کو کلمہ پڑھنے والا بلند ہو. وہ بلند لوگ بیٹھے تھے. فرمایا اے لوگو، میری امت کے عالم کو ایک عبادت گزار پر اتنی فضیلت ہے جتنی تم میں سے ادنا آدمی پر میری فضیلت ہے. اب صحابہ سارے برابر نہیں، صحابہ میں درجہ بندی ہے. جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اعلیٰ، ان میں بدری اعلیٰ، ان میں مہاجرین اعلیٰ، ان میں عشرہ مبشرہ اعلیٰ، اور ساری جماعت صحابہ میں خلفاء راشدین اعلیٰ. اور خلفاء راشدین کے مقام کی جہاں انتہا ہے، عام نبی کے مقام کی ابتدا ہے. خلفاء راشدین خواہ حضرت صدیق اکبر ہوں، خواہ مولا علی ہوں، بعض لوگ بڑھا کر آج نبیوں کے ساتھ ملا رہے ہیں. یہ غلط کنسپٹ ہے، عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. غیر نبی کبھی نبی نہیں ہو سکتے، نہ نبی کے برابر ہو سکتا ہے. حضرت صدیق و علی تمام تر کمالات کے باوجود کسی نبی کے برابر نہیں. پھر انبیاء کا مقام جہاں سارے نبیوں کے مقام کی انتہا ہے، اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں ساری کائنات کے رسولوں کے مقام کی انتہا ہے، وہاں سے آمنہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہے. یہی بات اعلیٰ حضرت نے کی تھی کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے بات میں کر رہا تھا. میں آپ کو شعروں کے ردم میں نہیں مست کرنا چاہتا، حقائق عرض کرنا چاہتا ہوں. جہاں انسانیت کے مقام کی ابتدا انتہا ہے، وہاں سے صحابہ کی ابتدا ہے. جہاں صحابی کا مقام ختم، وہاں نبیوں کے مقام شروع. اور سب سے اعلیٰ مقام تیرے میرے کریم آقا ہے کہ فرمایا لوگو، جتنی مجھے فضیلت ہے نا تم میں سے عام بندوں پر، عام صحابہ پر، اتنی فضیلت میری امت کے عالم کو عبادت گزار مومن پر. اس سے آپ سمجھ جائیں
حضور کے دین میں علم کی کیا اہمیت ہے، عالم کی کیا اہمیت ہے۔ حضور کے صحابہ عالم تھے، صحابہ نے اپنے علم سے کائنات کو بھر دیا۔ یہ دین کیوں پھیلا؟ صحابہ کرام کی علم کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، محنت اور ہمت کی وجہ سے۔ آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی ہم سے بدگمان ہیں، آپس میں لڑائیاں جاری ہیں۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے کہ عمر فاروق گزر رہے تھے، کسی نے دیکھا تو کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ 24 لاکھ مربع میل کا امام عمر ہے۔ عمر کے بدن پر 24 لاکھ مربع میل، امام کے بدن پر پیبند لگے سادگی والے قمیض کو دیکھ کر کافر کی زبان پر کلمہ جاری۔ یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تھے، علم کی دولت لے کر نکلے، علم کی وجہ سے آگے بڑھے، اخلاص، اپنی محنت۔ آج ہم صرف تمغے استعمال کرتے ہیں۔ مجھے کوئی کہہ دے یہ خطیب زماں ہے، یہ قطب دوران پیر ہے، خدا را حقائق کی طرف آئیں۔ عزتوں کا مقام اور برتری علم کی بنیاد پر سرکار نے فرمائی۔ یہی وجہ ہے جو عالم صحابہ تھے ان کا دیگر صحابہ احترام کرتے تھے۔ ان میں مولا علی تھے، ان میں عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت ابو درداء تھے، حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت عمر فاروق تھے۔ یہ عظیم علماء صحابہ تھے جن کی لوگ قدر کرتے۔ لیکن میرے آقا کیا صرف مردوں کے نبی ہیں یا عورتوں کے؟ حضور تو کائنات کے رسول ہیں۔ حضور نے عورتوں کو بھی علم کی جوت لگائی، طلب لگائی، فرمایا لوگو علم حاصل کرو، میرے امتیوں کو چاہیے علم سے آراستہ ہوں۔ یہاں سرکار نے علم کے پہاڑ صحابہ تیار کیے۔ اللہ کی قسم وہاں عورتوں میں بھی عالمات، فاضلات موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے، آپ توجہ کریں ایک بات پر، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نکاح فرمائے، 11 نکاح فرمائے، اور ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات حرم نبوت میں موجود رہے۔ کیوں؟ عام مومن کو 4 شادیوں سے زیادہ بیک وقت اجازت نہیں، لیکن نبی پاک کو رب کریم نے خصوصی اجازت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے میرے محبوب مکرم، آپ کا دین مردوں کے لیے اگر ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد تو خود آئیں گے، آپ کو دیکھیں گے، دین سیکھیں گے۔ رہا عورتوں والا دین کا حصہ، اسے عورتیں آگے بڑھائیں گی۔ اس لیے آپ زیادہ نکاح کریں، کیونکہ بیوی جتنا کھل کر مسئلہ شوہر سے پوچھے گی، اور یہ حکمت تھی زیادہ شادیاں کرنے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، انہوں نے ذمہ داری ادا کی، علم حاصل کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اہل ایمان کی ماں ہیں۔ بولیے کون ہے؟ سب اعلیٰ مقام والی، لیکن سرکار کی ازواج مطہرات میں خدمات میں سب سے پایا بلند سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ اور علم حاصل کرنے میں اور امت کو علم دینے میں ازواج مطہرات میں سب سے پایا بلند ہے صدیق کی بیٹی عائشہ کا۔ آپ نے جتنی شادیاں کی، یا عورتیں بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، ایک عائشہ صدیقہ کم آئی تھی۔ اور یہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے جن کی شکل نکاح سے پہلے حضرت جبریل نے رسول اللہ کو دکھایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی بہت عالم تھے، ذہین فتین تھے، وہی ذہانت، فطانت، زیر کی حضرت عائشہ صدیقہ میں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ آج صحابہ کرام سے بھی حدیث ہمیں ملتی ہیں، لیکن عورتوں میں پوری امت میں امت تک سب سے زیادہ نبی پاک کی احادیث پہنچانے والی عورت کا نام ہے عائشہ صدیقہ۔ ایک حضرت عائشہ صدیقہ سے 2210 احادیث مروی۔ کتنی ذرا بول رہے؟ ہم شعروں پر جھومتے ہیں، ان باتوں پر وارے وارے جائیں، تب آپ کی زندگی کا اگلا دور شروع ہوگا سنیوں کا، ورنہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ علم کی ہم قدر نہیں کرتے، پڑھتے پڑھاتے ہم نہیں،
آئیں ام المومنین نے 2210 حدیث نبوت امت کو عطا کی. اب سوچ لیں ان کے اندر علم کے کتنے سمندر سمندر. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کی تعداد 300 سے اباب ہے. دیگر ازواج مطہرات نے بھی رسول اللہ کی احادیث کو آگے منتقل کیا. خود سرکار سے عورتوں نے عرض کیا. اس دور کی عورتیں بھی سنجیدہ تھیں کیونکہ سرکار کی نگاہ تھی. ہم سنی آج صرف نگاہ پر رک گئے. میں عموماً کہتا ہوں سنی نے سارے معاملات دعا اور نگاہ میں جکڑ دیے. بس یہ نگاہ کر دیں تو کام ہو جائے گا, دعا کر دیں. میں نے کہا دعا والے نبی نے ہی فرمایا ہے پہلے دعا کرو پھر دعا کرو. دعا ہم نہیں کرتے, مدارس ہم نہیں بناتے. مرنے کے اولیاء اللہ کے وصال کے بعد ہم 1 سال میں 3 منزلہ مزار تیار کر دیتے ہیں. بیچارے علماء 20 سال بھیک مانگتے ہیں. کوئی سنی دارالقرآن بنا کر دینے کو تیار نہیں, کوئی سنی دارالحدیث بنانے کو تیار نہیں. ہمارے ملک کی بہت بڑی روحانی علمی شخصیت زندہ رہے, ان کا دارالعلوم بالکل چھوٹا سا زندگی بھر رہا, چندہ میسر نہیں آیا. وصال کے 1 سال بعد ان کا مزار 3 منزلیں بلند کر. سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. خدا را علم کی قدر کریں, مدارس کھولیں, پڑھیں, پڑھائیں, اپنی اولادوں کو پڑھائیں. میں کر رہا تھا حضرت حضور کی جملہ ازواج مطہرات عالمات تھیں, فاضلات تھیں, انہوں نے علم پھیلایا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سٹیج کی زینت بن رہی ہیں پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسلم رضوی صاحب. اپنی طرف سے اور تمام انتظامیہ کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اہلاً و سہلاً مرحبا. تشریف رکھیے حضرات. ماشاءاللہ ہم خوش آمدید عرض کرتے ہیں خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بھیرشی برادر مکرم حضرت علامہ استاذ العلماء پیر محمد اسلم رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو. الحمدللہ یہ حضور ضیاء الامت کے آسمان علم و حکمت کے ستارے ہیں. میرے بعد آپ کا خطاب ہوگا, وہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے. میں کر رہا تھا کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے کہ یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تو ہر وقت تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہمارے لیے بھی ٹائم بنایا جائے. اے کاش آج ہماری بچیوں میں بھی یہ احساس ہوتا کہ وہ مشائخ کو کہتی, علماء کو کہتی ہمیں رسول اللہ کے دین کے لیے ٹائم دیں. سرکار کریم نے وقت خاص کیا جس میں آپ سے عورتیں دین سیکھتی تھیں, مسائل دریافت کرتی تھیں. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علم کا اتنا بڑا پہاڑ تھے عورتوں میں کہ علامہ سلمان ندوی لکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایات کرنے والے مردوں عورتوں کی تعداد 200 سے اباب ہے جنہوں نے احادیث روایت. اور سیدہ چونکہ ام المومنین ہیں, بڑے بڑے اکابر صحابہ آتے اور آ کر سیدہ کی بارگاہ میں اشکال سوال پیش کرتے. ٹائم تھوڑا ہے, میں بات کو کلوز کرتا ہوں. سیدہ پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی. علماء صحابہ حضرت ابو موسیٰ اشعری علماء جانتے ہیں, یہ بھی حضور کے خاص صحابہ اور علماء میں شامل تھے. ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں کوئی مشکل پیش آئی, ہم صحابہ سر جوڑ بیٹھے اگر وہ مشکل سمجھ نہ آئی. سالنا عائشہ تھا, ہم نے ام المومنین عائشہ سے سوال کیا. وجدنا عندہا علما, ہمارے اس اشکال کو سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے علم سے حل کر کے. اکابر صحابہ حضرت سیدہ سے رہنمائی لیتے تھے اس بارے میں, اور بہت سی باتوں میں آپ نے صحابہ کرام کی اصلاح کی. یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. حضور نے یوں فرمائی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا احساس تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد ازواج مطہرات کسی مومن سے نکاح تو کر سکتی نہیں, لیکن بیوہ عورتیں عموماً بیکار ہوتی ہیں یا عبادت گزار.
ام المومنین عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 40 سال تک اس حجرہ انور کو، جہاں آج سبز گنبد کائنات کو روشنیاں دے رہا ہے، اس حجرہ انور کو 40 سال تک علم نبوت کی خیرات سے آباد رکھا۔ 40 سال ام المومنین، اور یہ نہیں کہ صرف قرآن پڑھاتی، مدلات حدیث اور قرآن حل کرتے۔ صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم کسی مسئلے میں الجھ جاتے، ام المومنین کے پاس آتے، آپ ہمیں مسئلہ بتاتی، تو آپ اتنی بڑی عالمہ تھی، آپ کی شاگردوں میں بعض عورتیں بہت بڑی عالمات فاضلات تھیں۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب، آپ بڑی عالمہ تھیں۔ رسول اللہ کی ان بیویوں نے علم آگے پھیلایا، پھر صحابیات نے آگے پھیلایا، اور یہ علم کی اہمیت اتنی زیادہ تھی، آج ہمارے موقر اور بزرگوں کے گھرانے صرف عقیدت کے مرکز بن گئے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہو گیا، حضرت علی کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ ایک دن آپ اپنے گھر میں آئے، آپ مسکرائے، آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب کے دل کی مرجھائی کلی مسکرا اٹھی۔ ابا جان امی جان کے وصال کے بعد آج پہلا دن ہے کہ آج ہم نے حضرت علی کے چہرے پر، ابا جان کے چہرے پر یہ رونق، یہ شادابی، یہ خوشی دیکھی۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی زینب، فاطمہ کے جانے کے بعد یقیناً میں مرجھا گیا، لیکن آج میری خوشی کی وجہ یہ تھی کہ جب میں گھر داخل ہوا تو تم بھی اپنی امی فاطمہ کی طرح عورتوں کے جرمٹ میں نانا کا دین بیان کر رہی۔ یہ آپ کو کوئی نہیں سنائے گا۔ آج ہم آل بیت اور صحابہ کے فضائل میں بٹ گئے، کس قدر محرومی ہے۔ ان عقیدتوں کے مراکز کو ہم نے اور معیاروں پر ناپنا شروع کر دیا۔ معیار یہ تھا کہ اللہ کی قسم سیدہ خاتون جنت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چلتی پھرتی ابا جان کی سیرت کی تصویر۔ ایک ویسے علم ہوتا ہے تھیوری پڑھانا، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے عمل۔ یہ حدیث کی، اس حدیث کی راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں۔ بولیے کون؟ فرماتی ہیں اللہ کی قسم فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر اللہ کی اس دھرتی پر کوئی انسان چال ڈھال انداز حیات میں رسول اللہ سے کامل مناسبت نہیں رکھتا۔ حضرت عائشہ بیان کر رہی میں فاطمہ الزہرا کی شان، اور اس انداز میں کہ آپ کا ہر انداز سنت کی نور سے منور تھا، رسول اللہ کی سیرت سے معطر تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کتنے احادیث مروی ہیں۔ آپ اور میں یہ جو نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اسے تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے جو مسلمان فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لے، حدیث پاک میں آیا اگرچہ اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں، اللہ پھر بھی معاف فرما دے۔ یہ تسبیح حضرت فاطمہ کے ذریعے میں، اور آپ نے آگے عطا کی۔ تو میں رضی کر رہا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات بنات عالمات تھیں، فاضلات تھیں، انہوں نے علم دین پڑھا، پھر علم دین آگے پھیلایا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جب حج پر آتی تو آب زمزم کے اوپر بیٹھتی تو میں نے پڑھا ہے کہ لوگوں کا جم گھٹا لگ جاتا اور لوگ سوال کرتے، اور سیدہ ان کے سوالوں کا جواب مہارت سے عطا کرتی، کیونکہ انہوں نے قریب تر سے رسول اللہ کی حیات طیبہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت میں علم کی یہ اہمیت ہے۔
آج ہماری بچیوں کو بھی عالمات ہونا چاہیے، فاضلات ہونا چاہیے، جہاں اور آپ علم اپنی بچیوں کو، آج بچیوں کو ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے تاکہ کل رشتہ اچھا ملے، لیکن بچی کو عالمہ بھی بنائیں۔ عالمات اور فاضلات کا وہی درجہ ہے جو ایک عالم انسان کا ہے، اور میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزتیں اور شانیں بیان کی۔ اس لیے برادران اسلام، اسلام نے عورتوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ ہم تو کہتے ہیں اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کو اہمیت۔ سرکار کے زمانے میں آپ نے سنا عورت کو قتل کیا جاتا تھا، بچی کو زندہ رہنا باپ کے لیے باعث شرم تھا۔ آج ہمارے ملک میں بعض بے حیا ٹائپ عورتیں کہتی ہیں میرا بدن میری مرضی، میں گلا کھلا رکھوں، میں کپڑے پہنوں نہ پہنوں۔ ہم کہتے ہیں نادان عورتوں، تمہیں تو کوئی زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا تھا۔ اس وقت ایران کہہ رہا تھا عورت انسان بھی ہے یا کہ نہیں، کوئی کہہ رہا تھا عورت انسانیت کے ماتھے پر ذلت اور رسوائی کا نشان ہے۔ جب دنیا تمہیں نظر انداز کر رہی تھی، آمنہ کا لال عورتوں کو عزت دلا کر فرما رہے تھے لوگوں، یا عورت ماں ہے جس کی قدموں میں جنت ہے، یا عورت بہن ہے۔ اگر عورت بہن ہو، شیماء بنت حلیمہ آئے تو کائنات کا رسول کھڑا ہو جائے۔ بیوی کی حیثیت سے عورت ہے، اس کا مقام ہے کہ جس طرح مرد کے حقوق ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ایسے عورتوں کے بھی ہیں۔ فرمایا بچیوں کو قتل نہ کرو۔ جس آدمی کو اللہ نے 2 بچیاں دیں اور انہیں پروان اس نے چڑھا کر شادی نکاح کر دیا، یوں بھری محفل میں رسول اللہ نے ضم اصابعہ، اپنی انگلیوں کو ملایا۔ صحابہ کہتے ہیں درمیان میں فرق نہ تھا۔ فرمایا 2 بچیوں کا پالنے والا میرا امتی باپ یوں میرے ساتھ مل کر جنت میں جائے۔ عورت کو عزت، زندگی، مقام، وقار، حق کی وراثت اسلام نے دیا۔ اسلام نے عورت کا پایہ بلند کیا، اور اسلام نے عورت کو علم سے بہرہ ہونے کا موقع عطا کیا۔ آج بعض لوگ سمجھتے ہیں حجاب علم کے راستے میں رکاوٹ ہے، حجاب رکاوٹ نہیں، حجاب سے تو عورت کی عزت بڑھتی۔ پچھلے دنوں لندن سے ایک خبر چھپی اخبار میں کہ ایک لڑکی نے خودکشی کی۔ لندن جیسے امیر ملک میں لڑکی نے خودکشی کیوں کی؟ کہنے لگے معاشرے نے ہمیں آزادی کے نام پر چوراہے کا ایک تماشا بنایا اور میری عصمت بار بار لوٹی گئی۔ میں اس معاشرے کی اس آزادی پر احتجاج کرتے ہوئے خودکشی کر رہا ہوں کہ ہمارا مقام محفوظ نہیں۔ لیکن اسلام میں عورت کا مقام محفوظ ہے، عورت کا احترام ہے، عورت کا مقام ہے۔ اور دوستو، ہمارے سیدی الکریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، خود مجھے آپ نے فرمایا میں نے بچوں کا دارالعلوم بنایا۔ بار بار یہ سوال میرے ضمیر پر تھا، کرم شاہ کل قیامت کے دن اگر امت کی بچیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے کرم شاہ صاحب نے کچھ نہیں کیا، مجھے شرمندگی نہ ہو، اب میں الکلیۃ الغوثیہ بچیوں کے لیے شروع کر رہا ہوں۔ یہ ایک اس پیر کا درد تھا، الحمدللہ آج جس کے شہرے آفاق میں ہیں۔ آج جہاں جاؤ، جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے، 7 سمندر پار جاؤ حضور ضیاء الامت کا تذکرہ ملے گا۔ ہمارے ملک کے لوگ اتنا احترام، میں 2 سال قبل یورپ میں دورے پر گیا، یقین جاننے عموماً جو آدمی حضور ضیاء الامت کا تذکرہ کرتا تو فوراً اشکبار ہو جاتا اور ایک ہی بات کہتا کہ ایسا انسان آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وہی درد تھا آپ کے دل میں۔ آپ کا ایک جملہ سنیے، آپ فرمایا کرتے تھے اگر ایک انسان سنور جائے ایک ذات سنورے گی، ایک انسان سنورے گا، لیکن اگر ایک عورت سنور گئی پورا خاندان سنور جائے گا۔ اگر ماں کی گود علم کی گود بن گئی، اگر ماں کی گود تربیت کی گود بن گئی، اگر ماں کی گود پاکیزہ ہوگی، اس میں پروان چڑھنے والے بچے بھی پاکیزہ ہوں گے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تمہیں خواب میں ذبح کروں۔ آج لوگ کہتے ہیں بیٹا باپ نہیں مانتا، یہاں بیٹے کا معاملہ کیا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا۔ رض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ اپنے رب کے حکم پر عمل کریں، رہی میری بات
جان جا سکتی ہے، والد کا احترام نہیں جا سکتا۔ یہ نیاز مندی، یہ آداب فرزندی اسماعیل علیہ السلام کے اندر کیوں آئے؟ اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے چند دنوں کی زندگی میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے میری امی کو مکہ میں بسایا، لقد اکثرا، نہ سایہ نہ پانی نہ آثار زندگی، لیکن میری صابرہ شاکرہ امی نے کہا ابراہیم علیہ السلام جائیے، اگر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اذ لا یضیعنا ربنا، میرا ایمان ہے جس رب نے مجھے اور اسماعیل کو اس بیابان میں بھیجا ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ماں کی یہ فرما برداری اسماعیل علیہ السلام کی گھٹی میں تھی کہ باپ کے حکم پر گردن جھکا دی۔ آج کہتے ہو پیر صاحب تعویذ دے، میرا جوان بیٹا بات نہیں مانتا۔ میں نے ایک سے کہا آپ بتائیں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا آپ نماز نہ پڑھ کر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تیرے باپ بیٹے کو نافرمان بنا کر تمہیں اپنی نافرمانی کا مزہ چکھا رہا ہے۔ بیٹا بات نہ مانے تمہیں درد ہوتا ہے، اور وہ تیرا رب جو ماں کے رحم سے لے کر آج تک تمہیں پال رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانتا، یہ کوئی بات نہیں۔ آج میں کر رہا ہوں، میرے سیدی الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے عورت سنور گئی خاندان سنور جائے گا۔ اللہ کی قسم آج دنیا جانتی ہے کہ دنیا میں جتنے اچھے اور وہ بچے جنہوں نے انسانیت کا انداز حیات متاثر کیا ان کی مائیں نیک تھیں، عالمات فاضلات صالحات تھیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا سیرت فرزند از امہات جوہر صدق و صفا از امہات۔ اقبال کہتا ہے جب مائیں نیک ہوتی ہیں وہی سیرت بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب مائیں اللہ کی بندیاں ہوتی ہیں پھر ان کی گود میں پلنے والا کوئی وہ امام حسن ہوتا ہے جو اتنا بڑا انسان بن کر کائنات میں آتا ہے کہ دنیا کی حکومت کی تاریخ میں بادشاہ حکومتوں کے لیے بچے قتل کرتے ہیں، باپ قتل کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی امت کو بچانے کے لیے اگر کسی نے حکومت قربان کی ہے تو فاطمہ کے بیٹے حسن نے قربان کی۔ کیوں؟ امام حسین اگر آج دنیا کے لیے خدا کی بندگی کا سیمپل ہے، امام حسین آج حق کی اگر آواز ہے، اگر امام حسین آج آزادی کا سیمپل ہے، نشان ہے، تو کیوں؟ اقبال کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ انہیں دودھ اس ماں کا پیا تھا۔ آسیہ گرداں والب قرآن سرا، یہ اس ماں کا اعجاز ہے جس کا ایک ہاتھ چکی کی ہتھی پر ہوتا تھا، زبان پر رب کا قرآن ہوتا تھا، جو چکی پر آٹا پیس کر حسنین کو جہاں بدنی خوراک مہیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت سے وہاں حسنین کے دل میں روحانی خوراک دیتی تھی۔ جب یہ دونوں خوراکیں ملی تو کائنات کو حسنین کریمین کی شکل میں وہ انسان ملے جنہوں نے انسانی زندگی میں بے مثل کردار ادا کیے، بے مثال کردار ادا کیے۔ آج ہم سنی، میں نے پہلے عرض کیا معذرت، ہم کرامات میں الجھ گئے۔ کہیں 11ویں کا ہو پروگرام، اگر آپ کرامت نہ بیان کریں تو تقریر ہی نہیں لگے گی۔ ہمیں ڈر ہوگا کہ اندھا تقریر تاریخ لیں گے یا نہیں، لیکن کروڑوں سلام میرے مرشد کریم کو جس نے ہمیں ان چیزوں سے بالا تر کر دیا۔ فرمایا کرتے تھے بیٹا تقریر اس لیے نہ کرو لوگ خوش ہوں، تقریر اس لیے کرو کہ میرا مالک خوش ہو۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، میری باقی زندگی کے قیمتی دن کس قدر، میرا ہر لمحہ بسر ہوتا ہے اب تیرے لیے۔
غوث پاک کی کرامتیں بیان کرنے والے سنیو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ڈاکوؤں کی جماعت نے چوری سے توبہ کی، ڈاکہ زنی سے توبہ کی؟ کیوں توبہ کی؟ عبد القادر جیلانی کے ایک بولنے کہ میری ماں نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا۔ سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ جب مائیں سمریں گی، جب تمہاری بچیاں عالمات بنیں گی، فاضلات بنیں گی، رسول اللہ کے دین کی قدردان بنیں گی۔ حضرت غوث پاک کی والدہ مائدہ بڑھاپے میں تھیں، عرض کیا امی میں بغداد علم کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا تیری خدمت کی مجھے ضرورت ہے، لیکن میں اپنی خدمت پر نانا جان کے دین کی خدمت کو ترجیح دوں، جاؤ علم پڑھو، لیکن بیٹا یہ ہیں 40 دینار، بس ایک ہی نصیحت ہے، شاید بیٹا تم جا رہے ہو، شاید زندگی میں ماں کا منہ نہ دیکھو، آخری شاید ملاقات ہو، لیکن میری بات کو نہ بھولنا، بچے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ ڈاکو نے پکڑ لیا، فرمایا میری قبا میں 40 دینار۔ وہ حیرانگی سے کہنے لگے لوگ مال چھپاتے ہیں تم مال بچاتے ہو۔ ڈاکو کا سردار کہنے لگا او بچے، اگر تو جھوٹ بولتا تیری جان کو خطرہ نہ ہوتا، مال کو خطرہ نہ ہوتا، کیوں سچ بولا؟ وہ یقین پر پلنے والے جوہر صدق و صفا از امہات، سیدہ ام الخیر کی گود میں پلنے والا یقین کا نمائندہ عبد القادر بولا، فرمایا یہ تیری مرضی ہے، نہ مجھے مال کی پرواہ ہے نہ مجھے جان کی پرواہ ہے، مجھے تو پرواہ ہے تو اپنے ماں کے فرمان کی پرواہ۔ بیٹا تیری ماں نے کیا تمہیں کہا تھا؟ فرمایا میری ماں نے الوداع کرتے ہوئے مجھے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بول، سچ بولنا ہے، میں نے سچ بول دیا۔ اے ڈاکوں کے سردار آگے تیری مرضی، لیکن بقول اقبال دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل کی گہرائیوں میں اترتی ہے۔ حضور عبد القادر جیلانی بچے تھے، ماں کا فرمان دہرایا، دانتوں کے سردار کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے رحمک اللہ ایھا الوالد وعلی امک، او بچے اللہ تم پر بھی رحم کرے، اللہ تیری ماں پر بھی رحم کرے، تو نے میرے دل کے دروازے کھول دیے، تو بچہ ہو کر ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، اور میں اتنا بڑا سردار رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ بیٹے ہاتھ نکالو، تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کرتا ہوں میں بھی آج کے بعد چوری نہیں کروں، ڈاکے نہیں ڈالوں گا، اس برائی پر نہیں رہوں گا۔ دوستوں کو بتایا تمہارا راستہ اور میری دل کی نگر دنیا بدل گئی۔ ایک ماں کی نصیحت نے ڈاکوں کے سردار کو توبہ پر مجبور کر دیا۔ دوست ڈاکوں نے کہا اے ہمارے دوست، اگر تیری توبہ ہے، اگر تو برائی میں ہمارا لیڈر تھا، آج کے بعد نیکی میں بھی لیڈر ہے، اگر تیری توبہ تو ہماری بھی توبہ۔ ہم سنیوں نے یہی شعر پڑھا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کرامتیں ہوا میں اڑنے کا نام نہیں۔ ہمیں حضور جعل امت نے بتایا بڑی کرامت یہ ہے کہ ایک انسان کا غافل دل ذاکر بن جائے، ایک بگڑا ہوا انسان سنور جائے، وہ انسان اللہ کا بندہ ہو جائے۔ یہ تھی میرے غوث کی کرامت۔ ڈاکوں کی جماعت نے توبہ کی، لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ ماں کا تقوی، ماں کی صالحیت، ماں کی تربیت، ماں کی تعلیم۔ جب مائیں سنورتی ہیں خاندان سنورتے ہیں۔ یہی پیغام لے کر ہم دنیا میں نکلے ہیں، شہر شہر نگر نگر الکلیت الغوثیہ کا نور پھیل رہا ہے، حضور جعل امت کے اداروں کا ایک جال بچھ رہا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے عزیز مکرم علامہ فخر نوید صدیقی صاحب کو، انہوں نے بھی اپنے مرشد کریم کے فیضان کو آگے بڑھانا چاہا۔ آج اسی عمارت کا افتتاح ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بچیوں کو علم دین دیا جائے۔ آپ بھی توجہ فرمائیں، جہاں بچوں کو انجینئر ڈاکٹر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، وہاں ایک ہمارے مرشد کریم
جانشین حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں، یورپ والے اگر قرآن جلانا چاہتے ہیں تو تم احتجاج، ایجیٹیشن، جلوس نہ نکالو، تم وہ کام کرو جس سے کافروں کے دل جل جائیں۔ پوچھا حضور وہ کیسے جلیں گے؟ فرمایا عہد کرو میں ایک بیٹے کو قرآن کا خادم بناؤں گا، میں ایک بیٹی کو قرآن کی عالمہ بناؤں گا۔ جب یہ آپ کام کریں گے، واضح بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم پھیلے گا، کافروں کے دل جلیں گے، اللہ رسول کا نام بلند ہوگا۔ اللہ آپ کو مجھے اپنے مرشد کریم کے اس مشن کا میں آپ اہل علاقہ سے عرض کروں گا، آپ علامہ صاحب کے دست و بازو بنے۔ خدا کی قسم جہاں بھی حضور ضیاء الامت کے ادارے ہیں وہ عقائد اہل سنت کے ترجمان ہیں، اور امت میں انتشار، افتراق یا فرقہ بازی یا فتویٰ بازی کے اڈے نہیں، وہ محبتوں کی خوشبو پھیلانے والے لوگ ہیں۔